السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اس دواجی زندگی کے مسائل کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس سے ہم لوگوں نے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا جس کو نسب کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی بچے کے اوپر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا الولد للفراش وللعاہر الحجر، یعنی بچہ اسی کا ہوگا جس کا بستر ہے، یعنی جس کے نکاح میں خاتون موجود ہے، اور جو بدکار آدمی ہے اس کے رسوائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل اس کو نہیں ہوگا، اور بچے کو اس کے جانب منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کے پیش نظر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی مدت ہے کہ وہ مدت گزارنے کے بعد کوئی خاتون اگر ولادت اس کے یہاں ہوتی ہے تو اس کو اس کے شوہر سے، یعنی اس بچے کو اس کے شوہر کے جانب منسوب کیا جائے گا، وہ ممکنہ مدت کتنی ہونی چاہیے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی اور کیسے اس کو شمار کریں گے۔ یعنی صورت مسئلہ کو سمجھیے، ایک شخص نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کتنی مدت میں اگر اس کے گھر ولادت ہوئی تو اس بچے کی نسبت ناکح کی طرف، یعنی اس خاتون کے شوہر کی طرف کی جائے گی، یا اگر اس سے اقل مدت میں اگر بچے کی ولادت ہوئی تو کیا اس بچے کی نسبت اس خاتون کے شوہر کی طرف کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ پھر وہ مدت کتنی ہے اور اس مدت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اس مدت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، فقہا نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ اس کو غور سے سمجھیے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے امکان کا معاملہ اگر ہو گیا، جس کو ہم لوگ اس سے پہلے خلوت صحیحہ کہہ رہے تھے، تو وہاں سے اس مدت کو ہم لوگ شمار کریں گے، وہاں سے اس مدت کو شمار کریں گے۔ یہ کہا یعنی خلوت صحیحہ، یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی نے تنہائی اختیار کی تو وہاں سے وہ مدت شروع ہو جائے گی۔ اور بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، جب تک ان کی خاص ملاقات نہ ہو جائے میاں بیوی کو، جس کو وطی کہتے ہیں، وہ نہ ہو جائے تب تک اس مدت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تب دونوں قول میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلا قول جو ہے نا اس کو مذنت کہتے ہیں، مذنت، اور دوسرا قول اس کو کہتے ہیں مئنت۔ دونوں میں فرق سمجھیے۔ جیسے آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا وضو کے لیے نیند ناقض ہے تو آپ کہیے گا ہاں، کوئی آدمی وضو کرے اور سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا سونا بذات خود یہ ناقض وضو ہے؟ ایک آدمی اگر یہ کہے
کہ میں سویا ضرور تھا لیکن مجھے یاد ہے نیند میں، اتنی گہری نیند میں نہیں گیا تھا، مجھے یاد ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو کیا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چونکہ آپ نے سویا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا؟ یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ کیوں؟ وضو جو ہے یہ مذنت ہے، مذنت مانے سبب ہے، کس چیز کا؟ نیند جو ہے یہ سبب ہے وضو کے ٹوٹ جانے کا، کیونکہ سونے والا یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا، تو یہاں پہ مذنت کو معینت کی جگہ پر لا کر کے رکھتے ہیں۔ معینت کہتے ہیں اصل چیز کو جس کے ذریعے وضو ٹوٹے، ورنہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، سمجھیے گا بات کو۔ فقہا کہتے ہیں کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند ناقض وضو ہونے کا سبب ہے۔ سونے والا یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کا وضو باقی رہا یا نہیں رہا، تو ویسے ہی پہلا قول جس میں یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اگر دونوں نے تنہائی اتنی اختیار کی ہے کہ اتنے دیر میں ان کے خاص تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، تو اس مدت کی ابتدا وہاں سے شروع کر دیں گے۔ اور دوسرا قول جو ہے اس سلسلے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلوت صحیحہ اگر ان لوگوں نے اختیار کی ہے تو اس سے وہاں سے مدت کاؤنٹ نہیں کریں گے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان دونوں کی خاص ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں۔ سمجھے؟ تو دونوں قول میں فرق کیا ہے؟ تو کہیے گا پہلا قول میں سبب کا اعتبار کر رہے ہیں اور دوسرے قول میں اصل معاملے کا اعتبار کیا جا رہا ہے، دوسرے قول میں اصل معاملے کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ اب جو پہلے قول والے ہیں وہ دوسرے قول والے کو یہ جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ معاملہ جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ معاملہ ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی مخفی اور پوشیدہ معاملے کے اوپر شریعت کے احکام کو معلق نہیں کیا جاتا، شریعت کا احکام ظاہر کے اوپر معلق ہوتا ہے، اور ظاہر کیا ہے؟ وہ امکان ہے کہ جس امکان کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی نے تنہائی اختیار کی تھی، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو سکتا ہے یہ معاملہ پیش آیا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہی بات زیادہ مناسب سمجھ میں آتی ہے۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں نکاح ہوا یعنی ایجاب و قبول، اس نے کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے، اس وقت سے وہ مدت شروع ہو گئی، اس وقت سے وہ مدت اس کی شروع ہو گئی، تب سے وہ اس کی بیوی بن گئی شرعی طور پر، اب اس شوہر کا وہ خاتون جو ہے وہ فراش ہو جائے گی، وہ فراش ہو جائے گی۔ تو یہ مدت کب سے شروع ہوگی؟ اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ دونوں جب خلوت صحیحہ اختیار کر لیں اور اتنی مدت وہ ایک جگہ پر رہیں جہاں آپس میں تعلقات قائم کرنے کے برابر ان کو وقت ملے، ایسی صورت میں وہاں سے وہ مدت شروع ہو جائے گی، یہی راجح قول ہے، اور اسی کو اکثر فقہا راجح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معاملہ مخفی ہے اور اس کے اوپر شریعت کے احکام کو معلق نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسئلہ سمجھیے، اب اگر خلوت صحیحہ اختیار ہوا، اب یہاں سے لے کر کے 6 مہینے تک یا 6 مہینے سے اکثر یہ مدت گزر گیا، اور اس کے بعد اگر ولادت ہوتی ہے تو اس شوہر سے اس بچے کی نسبت کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 6 مہینہ، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اقل مدت حمل جو ہے وہ فقہا کے نزدیک 6 مہینہ ہے، اقل مدت حمل۔ جس دن سے وہ دونوں تنہائی اختیار کیے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے کاؤنٹ کیا جائے، اگر 6 مہینہ میں یا 6 مہینے سے اوپر، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، 6 مہینہ 10 دن، 15 دن، 6 مہینہ 2 دن، 3 دن، ایسے اگر بچے کی ولادت ہوئی تو ایسی صورت میں اس بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف کی جائے گی، اس کے شوہر کی طرف کی جائے گی جس سے اس کا خاتون کا نکاح ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جس دن سے لقاء کا امکان ہے، یعنی دونوں میں لقاء ہوا ہوگا، اس دن سے لے کے 6 مہینے سے کم کی مدت میں بچے کی ولادت ہوئی اور بچہ زندہ بھی ہے، 6 مہینے سے کم کی مدت میں بچے کی ولادت ہوئی
اور بچہ زندہ بھی ہے تو اس کو اس شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اس کو اس شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہاں دو باتیں ہوئی، ذرا غور سے سمجھیے مسئلے کو۔ کہ جس دن سے ان کے لقاء کی امید یعنی لقاء کا معاملہ پایا گیا، امکان ہے، نکاح ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے تنہائی اختیار کی، اس دن سے لے کر کے 6 مہینہ مکمل ہونے کے بعد اوپر جائے، 6 مہینہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جتنا اوپر چلا جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کو اس شوہر کی طرف جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کے جانب اس کو منسوب کیا جائے گا۔ کوئی آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے یہاں ولادت ہوئی، ہمارے نکاح کو 6 مہینہ ہوا ہے، 6 مہینہ 10 دن ابھی ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بچہ تمہارا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ تمہاری ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ قول ہے فقہا کا۔ اب کہا جس دن سے ان کے ملاقات کا امکان ہے، وہاں سے لے کر کے 6 مہینے کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، مدت ابھی باقی ہے، اور اس میں کوئی بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بچہ زندہ بھی ہے، یہ قید لگانا ہے، لیکن بچے کی ولادت ہوئی مردہ یا ناقص الخلقت، تو اس کو کہیں گے کہ یہ تمہارا ہی ہے، لیکن زندہ بھی ہے، ایک دم سالڈ ہے، کمپلیٹ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، زندہ بھی ہے، اور 6 مہینے سے کم مدت میں وہ آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ کہیں گے کہ یہ پھر تمہارا بیٹا نہیں ہے یا تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس اولاد کو تمہارے جانب منسوب نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا، یعنی میاں بیوی نے جب سے لقاء کیا ہے یا وہ دونوں تنہائی اختیار کیے ہیں، اس وقت سے لے کر کے ولادت تک معاملہ جو ہے نا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلی حالت کہ خاتون کے یہاں ولادت ہو 6 مہینے میں یا 6 مہینے سے اوپر، اور اسی طریقے سے مولود جو ہے وہ زندہ ہے، تو اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے گی۔ اسی طریقے سے 6 مہینہ یا 6 مہینے سے اوپر بچے کی ولادت ہوئی، مولود کا انتقال ہو گیا یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، تو اس کی بھی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے گی۔ کیوں؟ لأن الولد للفراش، اس لیے کہ بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے۔ تو اس کی نسبت اس کے والد کی طرف نہیں کی جائے گی، جو اس کا شوہر ہے خاتون کا، اس کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری حالت اس کی یہ بنی کہ بچے کی پیدائش ہوئی مردہ، 6 مہینے سے کم میں پیدا ہو گیا اور مردہ پیدا ہوا، تو ایسی صورت میں اس کی نسبت اس کے والد کی طرف کی جائے گی، اس لیے کہ اقل مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینہ ہے، اقل مدت حمل 6 مہینہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں اقل مدت حمل 6 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ 6 مہینے سے کم میں زندہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ کہنے کا مطلب ہے زندہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ غور سے سنیے، اللہ کہتا ہے والوالدات یرضعن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے مدت رضاعت کو مکمل کرنا وہ کرے۔ اب اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ ہم 1 سال میں چھوڑا دیں دودھ تو چھوڑا سکتی ہے، لیکن اکثر مدت دودھ پلانے کی جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی وہ 2 سال ہے، یعنی خاتون 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رضاعت کی مدت اللہ رب العالمین نے 2 سال رکھی ہے، تو 2 سال کتنا ہوا؟ 24 مہینے، کیونکہ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 2 سال 24 مہینے۔ اب اس آیت کو اللہ رب العالمین کے اس قول سے ملائیے سورۃ الاحقاف کے آیت نمبر 15 سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل اور دودھ چھوڑانا یہ پوری مدت ملا کر کے 30 مہینے کی مدت بنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں کہا۔ اب 30 مہینے سے 24 مہینہ جو دودھ پلانے کا ہے، جو 2 سال،
اس کو مائنس کیجئے، کتنا بچا؟ 6 مہینہ. تو یہی 6 مہینہ جو ہے اقل مدت حمل ہے فقہا کے نزدیک. امید کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہی اقل مدت حمل ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھ گئے، یہاں تک بات انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے کہ چلیے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اقل مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینہ ہے، لیکن اکثر مدت حمل کیا ہے؟ اکثر کیا ہے مدت حمل؟ تو اقل کا تذکرہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس سے ایک فائدہ تھا. اکثر کا تذکرہ بھی کیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی لوگوں کو معلوم رہے اور اس کو سمجھ سکے. یعنی کوئی شوہر کسی خاتون سے نکاح کرنے کے بعد غائب رہا، ایک مدت تک وہ غائب رہا اور پھر واپس آیا تو اس کی یہاں ولادت ہوئی. تو کتنی مدت اس کی غیبوبت میں یہ مانا جائے گا کہ یہ ولادت اس کی ہے یا یہ بچہ اس کا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اکثر مدت حمل کے تعلق سے فقہا کا زبردست اختلاف ہے، اور ہر ایک اپنے مشاہدے کو دلیل بناتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جو اس زمانے میں ان لوگوں نے مشاہدہ کیا اس کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اکثر مدت حمل جو ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال اکثر مدت حمل، یعنی جنین ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہ سکتا ہے، یہ اس کی اکثر مدت حمل ہے. اور بعض فقہا نے کہا کہ 3 سال، بعض فقہا نے کہا 4 سال، اور بعض نے کہا 5 سال، اور بعض نے کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب ان فقہا کے اقوال کو اگر آپ جاننا چاہیں بالتفصیل تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. حنفیہ کے نزدیک اکثر مدت حمل جو ہے وہ 2 سال ہے، یعنی جنین ماں کے پیٹ میں 2 سال کی مدت تک ٹھہر سکتا ہے. شافعیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 4 سال ہے. مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ بھی 4 سال کی مدت ہے، اور حنابلہ کے نزدیک بھی 4 سال کی مدت ہے. لیکن جدید میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں کی رائے دیکھنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق 42 ہفتے یا 10 ماہ کے قریب ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ حمل ماں کے پیٹ میں استقرار کرتا ہے تو پھر اس کو طبی مداخلت دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے جو آج کل کے زمانے میں اطباء کہتے ہیں، اور انہوں نے جو آرٹیکل بنایا ہوا ہے اس سلسلے میں وہ یہ رائے دیتے ہیں. صاحب خبرہ موجود ہیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ ان سے بھی ہم لوگ مدد لیں گے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ہے ان کی. جہاں تک ہو سکا اس کو ہم نے آپ کے سامنے جمع کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر 10 مہینے سے زیادہ وہ نہیں رک سکتے، ان کے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق. فقہا نے اپنے زمانے میں جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے اس اعتبار سے انہوں نے یہ اقوال بنیاد بنائے ہیں اور اس کو کہا ہے. بات رہی اگر آپ یہ کہیں کہ کتاب و سنت میں اس سلسلے میں کیا ہے، تو کتاب و سنت میں کہیں پر کوئی دلیل نہیں ملتی. تب راجح کیا کیجئے گا؟ راجح یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حد متعین اور مقرر نہیں ہے. اہل رائے، اہل خبرہ اور اہل اختصاص کے جانب معاملے کو پلٹایا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ ڈاکٹر. اس کا فیصلہ وہی کریں گے، اس لیے کہ یہ معاملہ چونکہ مختلف ہے اور اس کے اندر اختلاف ہے. تو اہل فن جو ہیں، جو اس معاملے میں معلومات رکھنے والے ہیں، جن کو اس سلسلے میں پتہ ہے، جو اہل اختصاص اہل خبرہ ہیں، ان کی مدد لی جائے گی اور ان کو بلایا جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے. اور وہ پھر اپنا جو ان کی جو سائنس کہتی ہے اور ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو خبرہ ہے، اور جو کچھ اس زمانے میں وہ دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ فیصلہ کریں گے، اس اعتبار سے وہ فیصلہ کریں گے. اسی طرح سے یہاں پر یہ ایک شرط یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ بچے کو یا بچے کے نسب کو اس شوہر کے جانب اس وقت ملحق کیا جائے گا یا لگایا جائے گا یا منسوب کیا جائے گا جب یہ ممکن ہو کہ اس سے بچے کی ولادت ہو، اس کے سن کے اعتبار سے یعنی عمر کے اعتبار سے،
اور اس کی حالت کے اعتبار سے. یعنی اگر نکاح ہو گیا اور بچہ ابھی 7 سال کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، فقہاء نے ایسی گفتگو کی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے تو ابھی وہ بلوغت تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس سے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ اولاد ہو، اس سے یہ امکان ہی نہیں ہے. تو کہا کہ وہ مدت کتنی مانیں گے؟ تو بعض فقہاء نے کہا کہ 7 سال، بعض نے کہا کہ 10 سال، اور بعض نے کہا کہ بلوغ. اور یہی بات راجح ہے کہ جب آدمی بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد جو بلوغت کے معاملات ہیں وہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے، تب اس کی نسبت اس کے جانب کی جائے گی. اسی طریقے سے اس شوہر کے حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی. ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے جانچ کر کے اس کو بتلا دیا ہے کہ یہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، یا امکانیات نہیں ہیں، وہ ایسا ہے کہ اس جیسے سے اولاد نہیں ہوتی ہے. بس اشارے سے معاملے کو سمجھیے. تو ایسی صورت میں بچے کو اس کے جانب منسوب نہیں کیا جائے گا، اگرچہ بچہ اس کے گھر ہی میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو اور اس مدت کے اندر ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو. سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے نسب اسی وقت ثابت ہوگا جب نکاح صحیح ہو. اور نکاح صحیح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح صحیح اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں تمام شروط اور تمام ارکان پائے جائیں. تمام ارکان پائے جائیں. شروط اور ارکان کی موجودگی میں اگر نکاح ہوا ہے اور اس سے ولادت ہوئی ہے، تب بچے کو اس کے شوہر کے جانب یا خاتون کے شوہر کے جانب منسوب کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر نکاح شبہ ہے، نکاح شبہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اولاد کو اس کے جانب منسوب کیا جائے گا. اب اس کی مثال فقہا دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے، جس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ ولی کا ہونا نکاح میں یہ ضروری ہے، معلومات نہیں ہے اسے. ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ نکاح کا یہی رواج ہے. اب اس نے نکاح کر لیا، ایجاب و قبول، یا جو طریقہ اس کے یہاں ایجاب و قبول کا تھا اس نے اس کو اپنا لیا، کر لیا. اور کرنے کے بعد اب جو ہے وہ آیا، اب اس کو پتہ چلا، تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو نکاح جدید کی جائے گی اور پہلے سے جو ولادت اس کے ہیں اس کی نسبت اس کے باپ کے جانب کی جائے گی. اسی کو کہتے ہیں نکاح شبہ. اور اسی طرح سے شبہ کی ایک اور قسم فقہا بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے کسی مرد کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد ولادت ہوئی بچے کی. اب پھر 4 سال 5 سال کے بعد کوئی خاتون نے آ کر کے یہ کہا کہ تم لوگوں نے کیسے آپس میں نکاح کیا، جبکہ ہم نے تم کو بھی دودھ پلایا، اس کو بھی دودھ پلایا، دونوں رضائی بھائی بہن ہو، کیسے نکاح کر لیا تم لوگوں؟ تو جب یہ معاملہ ثابت ہوا، نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اس بچوں جو بچے ہیں ان بچوں کی نسبت اس کے باپ کی جانب کی جائے گی. اسی کو نکاح شبہ کہا جاتا ہے. اسی کو نکاح شبہ کہا جاتا ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آ کر کے یہ کہے کہ بھائی ہم نے 10 سال پہلے نکاح کیا تھا اور اس زمانے میں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، اور جس ملک میں جس جگہ پہ ہم رہتے تھے ہمیں وہاں یہ قانون وہاں کا ایسے ہی تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے اس طرح سے جا کر کے کورٹ کے پاس یا اور دوسری جگہوں پر جا کر کے ہم نے نکاح کر لیا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر قاضی کے حکم کی تائید تمہارے نکاح کے ساتھ موجود ہے، یعنی وہاں جا کر کے ایجاب و قبول باضابطہ قاضی نے کروایا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کروایا ہے تو عقد جدید کا حکم ان کو دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ پھر سے دونوں نکاح کرو، لیکن پہلے سے جو اولاد ہیں وہ اولاد تمہارے جانب نسبت کیے جائیں گے. یعنی نکاح کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ پھر سے ان کا کروا دیا جائے، اور جو بچے ہیں ان کی نسبت ان کے باپ کے جانب ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک اور مثال ہم نے دے دیا کہ اگر نکاح باطل بھی ہو تو باطل نکاح میں بھی اگر ولادت ہو گئی ہے بچوں کی تو اس کے باپ سے ثابت ہوں گے. جیسے ہم نے کہا کہ کوئی نہ جانتے ہوئے اپنی رضائی بہن سے اس نے شادی کر لی، دوسری شریک بہن تھی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، نہیں معلوم تھا،
بعد میں پتا چلا کہ یہ تو دودھ شریک بہن ہے، تو ایسی صورت میں جو اولاد ہے اگرچہ وہ نکاح باطل تھا لیکن وہ ثابت ہو جائے گا کس سے؟ جو اس کے باپ ہیں یا جس سے اس خاتون کا نکاح ہوا تھا۔ اسی طریقے سے نسب فراش سے بھی ثابت ہوتا ہے اور کبھی کبھی استلحاق سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ استلحاق کے معنی کوئی آدمی کسی بچے کو اپنے جانب منسوب کرے، اپنے جانب منسوب کرے، اسی کو کہتے ہیں استلحاق، لحوق، اپنے سے ملا لینا۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اس سے بھی ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس بچے کی نسبت وہ اپنے جانب کر رہا ہے وہ مجہول النسب ہو، اس کا نسب معلوم نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی دعوے دار بھی نہیں ہو، کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے۔ استلحاق کے لیے عام طور پہ فقہا 3 شروط متعین کرتے ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے ایسا ہو کہ جس سے ولادت ہو سکتی ہے، جو اس کو اپنے جانب الحاق کرنا چاہ رہا ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے ولادت ہو سکتی ہے۔ ایک بات، یعنی اس کی ایک مثال لے لیجئے، کوئی 10 سال کا لڑکا آ کر کے کہے کہ وہ 20 سال کا آدمی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، یہ بات ماننے کی ہے؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چھوٹے ہو وہ بڑا ہے، کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ امکان ہونا چاہیے کم سے کم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو وہ اپنے نسب سے ملا رہا ہے وہ مجہول النسب ہے، اس کا معلوم نہیں کون ہے اس کا باپ، کون نہیں ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور تیسری شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا کوئی دعوے دار نہیں کھڑا ہو، اس کا کوئی بھی دعوے دار نہیں کھڑا ہو۔ یہ 3 شروط ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی الحاق کرے تو اس الحاق کو مانا جائے گا، اور اس کے کچھ مسائل ہیں جو تقریباً لمبے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل ان مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔